نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس سے سید محسن بخاری فرام UK. میں آج آپ کی خدمت میں ایک غزوہ اور ایک حدیث اور کچھ منافقین کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش اور آپ پر اٹیک، یہ 3-4 چیزوں کو میں قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور تاریخ کی روشنی میں آپ کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کروں گا، تو آپ غور سے اس کو دیکھیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اسلام میں جو تھیں، اور وہ پھر بعد میں آنے والے جو واقعات تھے وہ اگر ان چیزوں کا پتہ ہو تو بڑی آسانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا لشکر تیار کیا اور تبوک کی طرف تیاری کا اعلان کیا. جو مخالفین تھے، جو یہود و نصارہ، جو منافقین اور جو طلقاء تھے، طلقاء کا میں ذکر کرتا جاؤں، وہ بھی بڑا ایک اہم رول ہے ان کا بھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے جو اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ خانہ کعبہ میں پناہ لے لیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھروں میں رہیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر چلے جائیں گے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایسا ہی ہوا، 3 گروہ بن گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو انہوں نے اب ان لوگوں کو یہ تھا کہ اتنی بڑی فوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور یہ ہم کو قتل کر دیں گے کیونکہ ہم نے ان پر بہت ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے. لیکن آپ نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. تو آزادی دی کہ وہ چونکہ نبی پاک فاتح تھے اور وہ مغلوب قوم ہو گئی تھی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. اب واللہ عالم کس طرح کیا، لیکن بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈر کے کیا. تو وہ جو لوگ تھے کہ اب ان کو قتل کو بھی معاف کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا، تو وہ یہی تھا کہ فاتح قوم نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام نہیں بنایا، ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم آزاد ہو. تو وہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر جن لوگوں نے پناہ لی تھی ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے. ان کو طلقاء کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی جو اسلام کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور خصوصی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کے دل میں جو دشمنی تھی وہ اس لیے تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ اور مکہ میں شاید کوئی ہی ایسا قبیلہ یا کوئی ایسا گھر ہو جس کے کسی بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار نے ان کو قتل نہ کیا ہو. تو بعد میں اسلام بھی لے آئے اور کچھ لوگ دل سے جو لائے وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن قبائلی جو عصبیت تھی، قبائلی دشمنی جو تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں ہو گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد سے انہوں نے وہ دشمنی کربلا محلہ تک وہ رکھی اور اس کا
بدلہ لینے کی انتہائی کوشش کی اور کچھ جگہوں پہ وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو یہ سارا گروپ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب نبی پاک کا لشکر روانہ ہونے لگا تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ بڑی گرمی ہے اور تنگ دستی ہے، بڑا دور ہے، تو وہ خود بھی نہیں گئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے روکا کہ نہ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ میں کا نظم و نسق ان کے کنٹرول میں دے دیا، ان کو اپنا نائب مقرر کر کے وہاں سے آپ تشریف لے گئے۔ تو وہی لوگ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے کہ آپ کو تو نبی پاک چھوڑ گئے ہیں، آپ کو تو کبھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو ان کو تھوڑا تکلیف پہنچائی، رنج پہنچایا۔ تو نبی پاک تشریف لے گئے تھے، مدینہ سے باہر لشکر چلا گیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں تشریف لے گئے نبی پاک کے پاس اور کہا کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کو اپنا نائب مقرر کر کے مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے امت ان کے حوالے کر کے آپ وہ کوہ طور پہ چلے گئے تھے۔ تو اے علی، میری آپ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، ان کو گئے تو انیشلی 30 دن کے لیے، تو 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے۔ پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو کوشش کے باوجود وہ قوم ان کے کہنے میں نہیں آئی، اور انہوں نے ایک وہاں جادوگر تھا سامری، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا ایک بچڑا اس نے بنا لیا اور وہ چلتا پھرتا تھا۔ تو وہ سارے جو دین ابراہیمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو بھی محنت تھی وہ ساری وہ ختم ہو گئی، اور وہ سامری کے پیچھے لگ گئے اور اس کو پوجنے لگے، بچڑے کو۔ تو یہی حدیث آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیان کی اور آپ تشریف لے گئے۔ جب رستے میں واقعی گرمی تھی، دشوار گزار ایریا سے گزرے اور مسائل بھی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے مہربانی کی اور اللہ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ یقیناً اللہ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر رحمت فرمائی جنہوں نے سخت تنگی کے وقت ان کا ساتھ دیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ پھر آ گیا کہ منافقین کا کردار، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہم جو تھی وہ ایمان کے امتحان کا موقع تھی۔ قرآن مجید میں منافقین کا ذکر آتا ہے کہ بعض لوگ گرمی، سفر اور مشکلات کا بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ اپنا نائب مقرر کر کے تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ کے لشکر کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ رومی ان کے سامنے میدان میں آئی نہیں، لہٰذا وہ ایک جنگ کے بغیر ہی آپ واپس تشریف لے آئے۔ رعب اور دبدبہ سارے ایریا میں پھیل گیا اور جنگ کا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن جنگ ہوئی نہیں۔ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تبوک سے مدینہ منورہ کی طرف، تو رستے میں ایک پہاڑی سلسلہ، اس میں ایک گھاٹی آتی ہے۔ تو تنگ گھاٹی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر آپ کے ساتھ حضرت عمار یاسر اور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کے بڑے وفادار صحابہ موجود تھے۔ تو یہ جو لشکر میں منافقین، مخالفین، حاسد اور جو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس گھاٹی کو اپنا بنا کے مسکن، تو کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے اوپر سے بڑے بڑے پتھر لڑکھائے نیچے، اور یہ لوگ
یکدم نکلے اور آپ کی جو اونٹنی تھی اس کو ایسے کیا کہ وہ ڈر گئی اور اس کو ڈرایا، اور تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے گر جائیں اور اوپر سے پتھر آ جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ اور اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بجلی اتنی چمکی کہ وہ سارے جو لوگ تھے وہ بے نقاب ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ یمانی نے ان کو پہچان لیا، اور کچھ کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حذیفہ یمانی کو دی کہ یہ لوگ ہیں، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ میری آپ کے پاس امانت ہے، یہ راز افشا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حذیفہ یمانی نے اس راز کو راز ہی رکھا۔ تو اپنے آخری وقت میں مختلف تواریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے نام کچھ ظاہر بھی کیے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت اور اہل تشیع کی بکس میں متفقہ طور پر چیزیں ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ اس میں آتا ہے، اس کو واقعہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی عدم موجودگی میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مخالفت میں اپنی ایک علیحدہ سے مسجد بنا لی ہے، اور نبی پاک انہوں نے کہا کہ جی یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، تو اس میں ہم عبادت کریں گے جس طرح مسجد نبی میں ہے، تو آپ یہاں نماز ادا کریں اور تاکہ سارے لوگ پھر یہاں نماز پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی نبی پاک کو کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان دینے والی چیز ہے، یہ آپ کو اور اسلام کو، یہاں سازشیں کریں گے یہ لوگ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے اس مسجد کو جلوا دیا اور مسمار کر دیا، کیونکہ ہر چیز منافقین کی، مخالفین کی، دشمنان کی آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ بظاہر وہ مسلمان تھے لیکن وہ اس طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے تھے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ جو بچڑا تھا جس پہ ساری قوم لگی حضرت ہارون والی، تو آپ نے جب واپس آئے تو بچڑے کو بھی جلوا دیا تھا۔ تو اس لیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ یا علی، آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کو اپنا نائب مقرر کر کے جا رہا ہوں، جانشین مقرر کر کے جا رہا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین مقرر کیا تھا۔ اور یہ کہ صرف فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے، وصی تھے، وہ حضرت ہارون ان کے بھائی، وہ نبی بھی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کو حدیث مزرت بھی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو جانشینی ہے، جو ان کی ہے ولایت، اس کا اعلان اور اس کو پریکٹیکلی بتا بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، لیکن لوگوں کا ریئیکشن کیسا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔